اچھا دیکھیں، جو کرایہ دار اور مالک مکان کے جو تنازعات ہیں ان کے لیے الگ سے فورم بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ سے کورٹ، ان کو ہم رینٹ ٹریبونل کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پراپرٹی جو انڈر ٹیننسی ہے وہ کس جگہ پر واقع ہے۔ اگر وہ کنٹونمنٹ ایریا میں ہے تو کنٹونمنٹ ایریا کے رینٹ کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ وہاں پر الگ سے رینٹ کنٹرولر، رینٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کنٹونمنٹ کی ایریا سے باہر ہیں تو وہ ان کو روٹین کی جو سول کورٹس ہیں ان کے ساتھ ہی اٹیچ رینٹ کنٹرولر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرایہ داری معاہدہ ہونے کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، کرایہ داری معاہدے سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ کرایہ دار کو اگر کوئی شکایت ہے یا مالک مکان کو اگر کوئی شکایت ہے، تو وہ اپنے متعلقہ رینٹ ٹریبونل میں، رینٹ کورٹ میں کیس فائل کرے گا۔ اچھا، اس میں ایک یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسیپشن ہے کہ ہم پولیس کے ذریعے کرایہ دار کو گھر جو ہے وہ خالی کروا لیں گے، یا پولیس کے ذریعے مالک مکان کو کوئی کھنچوا لیں گے یا اس کو کوئی سزا دلوا لیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ کرایہ داری کے معاملات میں پولیس یا کوئی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی انٹرفیئر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ جگہ جو انڈر ٹیننسی ہے، جو کرایہ کا مکان یا دکان یا فیکٹری ہے، جب تک کہ وہاں پر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تب تک پولیس جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس فورم صرف وہ رینٹ ٹریبونل ہی ہے۔ اب کرایہ داری میں جو تنازعات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مالک مکان کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، یا کرایہ ٹائم پر نہیں دے رہا، ڈیفالٹ کر رہا ہے، یا بجلی کا بل نہیں دے رہا۔ اسی طرح جو کرایہ دار کو جو معاملات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ مالک مکان نے یہ وعدے کیے تھے کہ میں یہ چیز اس میں کوئی کمرہ بنوا دوں گا یا کوئی اور ایمینٹیز جو ہیں وہ کروا کے دوں گا، وہ نہیں کروا کے دے رہا، تو وہ اچھا اس میں جب آپ رینٹ کورٹ میں جائیں گے، رینٹ ٹریبونل میں جائیں گے، تو آپ کو اگر مالک مکان جائے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ کرایہ داری کا معاہدہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے، روٹین میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ رجسٹرڈ نہیں کرواتے، وہ اس فیس سے بچنے کے لیے جو رجسٹریشن فیس ہوتی ہے اور وہ 11 مہینے کی کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کرایہ داری معاہدہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اگر مالک مکان رینٹ کورٹ میں گیا ہے اپنا کیس لے کے، تو اس کو سال کا جو کرایہ بنتا ہے پورے سال کا، اس کا 10%، 10% آف دا اینول رینٹ، وہ اس کو کورٹ میں کورٹ فیس کے طور پر جمع کروانا ہوگا۔ یہ اس کو ایک پینلٹی بھی کہہ سکتے ہیں فار نان رجسٹریشن آف رینٹ ڈیڈ رینٹ ایگریمنٹ، اور ایک اس کو کورٹ فیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر رینٹ ڈیڈ رینٹ ایگریمنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے اور کرایہ دار اگر جاتا ہے کورٹ میں، تو پھر اس کو 5% آف دا اینول رینٹ اماؤنٹ وہ اس کو کورٹ میں جمع کروانا ہوگی، تو تب اس کا کیس انٹرٹین ہوگا۔ مالک مکان جائے گا تو 10% اور کرایہ دار جائے گا تو 5%۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی کیس فائل کرتی ہے، سپوز ہم لے لیتے ہیں کہ مالک مکان نے کیس فائل کیا ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ کرایہ دار رینٹ نہیں دے رہا اور بجلی کا بل وغیرہ بھی پے نہیں کر رہا، تو اس کے کیس فائل کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ سمن کرے گی، نوٹس کرے گی کرایہ دار کو، کرایہ دار آئے گا تو وہ اپنا وہاں پر جواب جمع کروائے گا۔ اس کا جواب کورٹ انٹرٹین کرے گی اگر دیکھے گی، اور انٹرٹین کرنے کے بعد جو پہلا آرڈر کرے گی کورٹ، وہ آرڈر یہ کرے گی کہ پچھلا جو ڈیفالٹ ہے وہ کلیئر کرو۔ وہ ڈیفالٹ وہ کرایہ نہ ادا کرنے کی صورت میں وہ ہے، یا اگر وہ الیکٹریسٹی یا دوسرے یوٹیلیٹی بلز وہ پے نہیں کر رہا، تو کورٹ سب سے پہلا آرڈر یہ کرے گی کہ آپ پہلے وہ ڈیفالٹ کلیئر کرو، تو پھر ہم تمہاری بات آگے سنیں گے۔ وہ اس کو ایک ٹائم لیمٹ دے گی، ایک مخصوص مدت دے گی، وقت دے گی کہ اس تاریخ تک وہ ڈیفالٹ کلیئر کر کے آؤ۔ اگر تو کرایہ دار وہ ڈیفالٹ کلیئر کرتا ہے، وہ جو پچھلا کرایہ 3-4 مہینے سے وہ نہیں دے رہا، اگر وہ دے دیتا ہے مالک مکان کو، تو پھر تو اس کی بات سنی جائے گی، کیس آگے چلے گا۔ لیکن اگر وہ کورٹ کے اس آرڈر کو فالو نہیں کرتا اور وہ کرایہ نہیں دیتا، پچھلا ڈیفالٹ کلیئر نہیں کرتا، تو کورٹ یہ کیس آگے چلائے گی ہی نہیں۔ وہ اسی بنیاد پر کرایہ دار کو اس سے گھر جو ہے وہ خالی کروانے کا آرڈر کر دے گی، اور مالک مکان کو کہے گی کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دے گی۔ اب وہ اس سے جو گھر خالی کروانا ہے، اگر مالک مکان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ اس کا طریقہ کار پھر جو ہے وہ الگ سے ہے۔ مالک مکان کے حق میں اگر فیصلہ ہو گیا ہے کہ گھر خالی کروانا ہے، تو اس میں پھر وہ کیا کرے گا؟ اس میں کورٹ سے وہ آرڈر لے گا کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ تو کر دیا ہے،
تو اب یہ گھر خالی بھی کروائیں، میں تو وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پہ فیمیلز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں، بچے ہیں، تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، تو وہ تو اس طرح خالی نہیں کرے گا۔ تو وہ کورٹ جو ہے جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے جس علاقے میں وہ گھر واقع ہے یا وہ دکان یا فیکٹری واقع ہے، اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو ہدایت دے گی کہ آپ ان کی مدد کریں۔ کورٹ اپنا جو بیلف کے اہلکار ہیں ان کو بھی روانہ کرتی ہے، اور ساتھ میں کنسرن جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو بھی وہ ہدایت دیتی ہے کہ آپ ان کی مدد کریں اور یہ گھر خالی کروائیں۔ اور پھر وہاں پہ جا کے بیلف اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی نگرانی میں وہاں پہ وہ پھر کوارسو میئرز بھی وہ لے سکتے ہیں، زبردستی بھی ان کا گھر سے سامان اٹھا کے باہر رکھنا ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں، ان سے خالی کروائیں گی، پرووائڈڈ دیٹ کہ ان کے پاس وہ کورٹ کا آرڈر ہو جس میں کورٹ نے کہا ہوا ہو، باقاعدہ طور پر ورڈ لکھے جاتے ہیں۔ کفل شکنی کا آرڈر ہے اور پولیس مدد کا آرڈر ہے۔ کفل شکنی مطلب اگر کوئی کرایہ دار وہ گھر کو تالا لگا کر چلا گیا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر یہ تالا توڑیں گے تو میں ان کے خلاف چوری کا پرچہ کرواؤں گا، جو کہ روٹین میں وہ کروا سکتا ہے، لیکن اگر پولیس نے کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ کیس چل کر فیصلہ ہوا ہے، تو پھر جو ہے پولیس مالک مکان کی موجودگی میں اور گواہوں کی موجودگی میں اور کورٹ کا جو عملہ ہے بیلف اس کی موجودگی میں وہ تالا توڑ سکتی ہے، اس کا سامان نکال سکتی ہیں، پھر وہ اس کے پاس چوری کا پرچہ وغیرہ درج کروانے کا یا ٹریس پاس کا پرچہ یا کارروائی کرنے کی اس کے پاس کوئی حق نہیں ہوگا۔